العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فبالاسناد المتصل منا الى الامام البخاری رحمہ اللہ تعالی انہ قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ قال اخبرنا حنظلة بن ابی سفیان عن عکرمة بن خالد عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام على خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان. یہ روایت جو ابھی تلاوت کی گئی ہے اس کے اوپر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے بابن دعاؤکم ایمانکم. دعاؤکم ایمانکم، اس پر کل کے سبق میں مفصل گفتگو ہو چکی ہے کہ دعاؤکم ایمانکم کا مطلب کیا ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ پیش کرنا کس مقصد کے تحت ہے، اس کا مقصد کیا ہے. پھر اس میں سوال اور جواب کی ضرورت ہوئی تھی، سوال جواب بھی حل کیا گیا تھا. آج صرف اس کے تعلق سے ایک بات عرض کرنی ہے کہ اس وقت آپ کے سامنے جو بخاری شریف کا نسخہ ہے اس میں دعاؤکم ایمانکم کے ساتھ لفظ باب بھی لکھا ہوا ہے، اور بعض نسخوں میں مثلا جو نسخہ آپ کلاس میں لے کر اپنے ہاتھوں میں بیٹھیں گے اس میں یہاں لفظ باب لکھا ہوا نہیں ہے. علماء کرام نے اس سلسلے میں کیا فرمایا ہے اس سے آپ کو واقفیت کرانی ہے. تو پہلی بات تو یہی یاد رکھیں کہ بعض نسخوں میں باب کا لفظ ہے اور بعض نسخوں میں باب کا لفظ نہیں ہے. اب اس میں صحیح کیا ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں باب کا لفظ ہونا غلط فاحش ہے. صحیح یہ ہے کہ باب کا لفظ نہیں ہے. علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک نسخہ میں نے دیکھا ہے جو فربری کو سنایا گیا تھا، اس میں باب کا لفظ نہیں ہے. تیسری بات یہاں یہ سمجھیں کہ باب کا لفظ ماننے کی صورت میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو ابھی روایت پڑھی گئی ہے ترجمۃ الباب کے ساتھ اس روایت کو کوئی مطابقت نہیں ہوگی. دعاؤکم ایمانکم یہ ترجمۃ الباب ہے اور روایت ہے بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ. تو ترجمہ میں اور حدیث میں، ترجمۃ الباب میں اور حدیث میں، روایت میں کوئی مناسبت نہیں ہوگی. لہذا باب کے نہ ہونے کی جو بات جن نسخوں میں ہے وہی راجح معلوم ہوتی ہے. البتہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ان نسخوں کی تائید کی ہے
اور ان کو صحیح بتانے کی کوشش کی ہے۔ ان کی یعنی جن نسخوں میں باب کا لفظ وارد ہے اس کی صحت کی لاج رکھنے کی کوشش کی ہے کہ آ گیا ہے بعض نسخوں میں لفظ باب تو اس کی کوئی توجیہ ہو جانی چاہیے۔ چنانچہ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر یہاں لفظ باب موجود ہو تو یہ توجیہ ممکن ہے کہ ابن عمر کی حدیث میں عقائد ایمانیہ بیان کیے گئے ہیں، یعنی بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر ایمان اسلام مبنی ہے، تو بنیاد بیان کی گئی یعنی کہ عقائد ایمانیہ بیان کیے ہیں۔ اور دعاؤکم ایمانکم سے اعمال ایمانیہ کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے کہ جب دعا ایمان ہے تو معلوم ہوا کہ عمل ایمان میں داخل ہے، تو اعمال ایمانیہ کا پتہ چلا، اور ابن عمر کی حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اعمال ایمان میں داخل ہے۔ اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان اور اسلام کو ایک بتلایا، اور یہاں 5 چیزوں کے مجموعے کو اسلام یعنی ایمان کہا جا رہا ہے، تو گویا اعمال جو ہیں وہ بھی ایمان کی تعریف میں داخل ہوئے۔ تو یہ ایک دور کی توجیہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے پیش کی ہے۔ یہ تو کل کی اس عبارت سے متعلق یہ تقریر تھی کہ باب نہ ہونا راجح ہے اکثر نسخوں کے اعتبار سے، اور اگر ہے تو اولاً تو شارحین کو اس کو کوئی باب سے مناسبت نہیں سمجھ میں آئی، اور حافظ ابن حجر نے جو مناسبت کی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دی گئی۔ اب حدیث پر غور کیا جاتا ہے۔ حدیث سے پہلے راویان حدیث کو تھوڑا سا دیکھ لیں۔ راویان حدیث میں پہلا نام ہے عبید اللہ ابن موسیٰ۔ یہ عبید اللہ ابن موسیٰ ابن بازام عبسی کوفی ہیں، ثقات میں ہیں۔ امام اعمش کے علاوہ بہت سے تابعین سے انہوں نے روایت لی ہے۔ ان سے امام بخاری براہ راست روایت کرتے ہیں، اور امام مسلم اور امام نسائی، امام ترمذی، امام ابو داود، امام ابن ماجہ، یہ حضرات ایک واسطے سے ان سے روایت لیتے ہیں۔ قرآن مجید کے بڑے عالم تھے یہ۔ البتہ حافظ ابن حجر نے فرمایا ان میں کسی قدر تشیع تھا، اور طلبہ عزیز آپ سمجھیں تشیع کا یہ مطلب ہر جگہ نہیں ہوتا کہ پورے مکمل وہ شیعہ تھے، یا آج کی طرح سے وہ تبرعی شیعہ تھے، تحریف قرآن یا ارتداد صحابہ کے قائل تھے، ایسے شیعہ نہیں۔ شیعیت کے کئی معنی ہوتے ہیں، اس میں ایک معنی آپ مستحضر رکھیں کہ بعض لوگ ایسے تھے جن کو علی کے فضائل اتنے کثیر نظر آئے کہ حضرت عثمان پر علی کو وہ فضیلت دینا پسند کرتے تھے یا فضیلت دیتے تھے، تو ایسے نظریے کو بھی تشیع سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ یا کسی کا صرف رجحان تھا حضرت علی کی افضلیت کی طرف، ان کو بھی متشیع کہہ دیا جاتا تھا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر کسی کا کوئی نظریہ ہو، معتزلہ کا ہو، خوارج کا ہو،
کرامیہ جہمیہ کا ہو، مرجیہ کا ہو، تو اگر وہ اپنے نظریے کا داعی نہیں ہے تو ایسے راوی کی روایت لینا جائز ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں بھی جن کی شرط سب سے زیادہ پختہ اور مضبوط اور قوی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایسے غیر داعی الی البدعت کی روایتیں لی ہیں۔ اس لیے ان کی یہ روایت اگر بخاری شریف میں آئی ہے تو کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ سن 213 ہجری میں اسکندریہ میں ان کا انتقال ہوا۔ دوسرا نام ہے حنظلہ ابن ابی سفیان۔ حنظلہ ابن ابی سفیان ابن عبد الرحمن ابن صفوان ابن امیہ ابن خلف، یہ بھی ثقات میں ہیں، حجت ہے۔ یہ کبار محدثین مثلاً عطا ابن ابی رباح اور دوسرے تابعین سے یہ روایت لیتے ہیں، اور ان سے روایت لینے والے سفیان ثوری جیسے بڑے بڑے محدثین ہیں۔ ان کی روایات کو سیاہ ستہ کے مصنفین نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ ان کا انتقال 151 ہجری میں ہے۔ تیسرا نام ہے اکرمہ ابن خالد۔ اکرمہ جلیل القدر بزرگ ہیں، یہ عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں، اور عمرو ابن دینار وغیرہ کے اور دوسرے بہت سارے تابعین کے یہ شیخ ہوتے ہیں۔ سن 114 میں مکہ مکرمہ میں ان کی وفات ہوئی۔ ایک بات یہاں طلبہ کو یاد رکھنی ہے کہ اکرمہ ابن خالد نام کے دو آدمی ہیں، یعنی نام میں اور باپ کے نام میں، اکرمہ میں اور خالد میں اتحاد اور یکسانیت ہے، لیکن دادا کے نام سے پھر فرق ہو جاتا ہے۔ یہ جس اکرمہ ابن خالد کا تذکرہ کیا گیا، جو حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر کے تلامذہ میں ہیں اور جلیل القدر تابعین میں ہیں، ان کے والد کا نام بھی خالد ہے اور دوسرے اکرمہ کا نام کے والد کا نام بھی خالد ہے، لیکن یہ پہلے اکرمہ کے دادا ہیں عاص ابن ہشام، اور دوسرے اکرمہ کے دادا ہیں سلمہ ابن ہشام۔ گویا دادا کے نام سے فرق ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شیوخ کے اعتبار سے بھی فرق ہے، ان کے شیخ کچھ اور ہیں، کوئی اور ہیں، ان کے شیخ کوئی اور ہیں۔ اب آخری نام ہے صحابی رسول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے بھائی ہیں۔ ان کی والدہ کا نام زینب بنت مزعون ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بچپن میں اپنے والد کے ساتھ مسلمان ہو گئے تھے، اور ان سے پہلے ہجرت کی ان کو توفیق ہوئی، ہجرت ان سے پہلے کی۔ بدر میں چھوٹے ہونے کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے، وحد میں شرکت کے بارے میں اختلاف ہے۔ ہاں یہ طے ہے کہ غزوہ خندق
اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں ان کی شرکت ثابت ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بے مثال تعارف یہ ہے کہ اتباع سنت میں بہت ہی راغب اور شاغف تھے۔ اتباع سنت کا بڑا عظیم جذبہ ان میں تھا۔ سفر میں کہیں جاتے تو جن جن جگہوں کے متعلق معلوم ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہاں ٹھہرے تھے تو وہ بھی یہاں قیام فرماتے، اپنی سواری وہاں باندھ دیتے اور تھوڑی دیر وہاں رکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے ٹھہرے تو عبداللہ ابن عمر کو جب اس کا پتہ چلا تو برابر اس درخت کی سینچائی کرتے، دیکھ بھال کرتے کہ کہیں خشک نہ ہو جائے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس قدر شغف تھا، اس قدر محبت تھی۔ حضرت ابن عمر کو عبادلہ اربعہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی عبادلہ کی گفتگو آپ کے سامنے کی جا چکی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان 6 مکثرین صحابہ میں سے ہیں جن سے سب سے زیادہ روایات منقول ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کل 2630 حدیثیں نقل کی جاتی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی شہادت کے 3 یا 6 ماہ بعد سن 73 ہجری میں وفات پا گئے۔ یہ تھے عبداللہ ابن عمر اور اس حدیث کے دوسرے راویان۔ اب انہوں نے جو روایت آگے نقل کی ہے، اس روایت پر انشاءاللہ اگلی گفتگو میں، اگلی ملاقات میں کچھ کلام کیا جائے گا۔ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.